بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو رب کائنات آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور رمضان المبارک کی آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو مسلمان مومن بندہ اور مومن عورت جو رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور رات کو نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں ان کو عطا فرماتے ہیں اور ان کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان مکان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایسا محل ہوتا ہے کہ جس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ایک دروازے میں ان کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا، اور وہ محل اتنا عظیم الشان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے روزداروں کے لیے بنایا ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بکری کا باڑا، بکریوں کا باڑا ہوتا ہے جو پوری دنیا کے مقابلے میں جتنا چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو جنت میں محل عطا فرمائے گا وہ محل کے مقابلے میں پوری کائنات اتنی چھوٹی معلوم ہوگی، اتنا عظیم الشان محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت جنت میں لگاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا درخت ہوگا، یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں چلتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے روزداروں کے لیے مقرر ہیں جو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، افطاری کے وقت تک روزدار کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور آسمان کی میں اعلان ہوتا ہے، پورے رات اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا، کوئی مصیبت زدہ ہے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ رحمت کائنات، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے، فرض کے برابر ثواب ہے، ومن ادا فریضۃ، جو ایک فرض ادا کرتا ہے، 70 فریضہ، 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو بھی مرد عورت رمضان المبارک میں ایک فجر نماز پڑھیں، مثلا 70 فجر کے برابر ثواب، ظہر پڑھیں 70 ظہر کے برابر ثواب۔ اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو رمضان المبارک میں کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے، فرمایا اس کے لیے 2 انعامات ہیں، ایک تو اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک اتنا مالدار نہیں ہے کہ ہر ایک کا پیٹ بھر کر، روزدار کا پیٹ بھر کر ہم روزہ افطار کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء، جو روزدار کا روزہ افطار کرائے ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور رسی سے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ومن خفف عن مملوکہ، جو اپنے غلام اور خادموں، اپنے ماتحتوں کے کاموں میں جو نرمی کرے گا، ان کے ساتھ رمضان المبارک میں نرمی کرے گا، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں اور اپنے نوکروں اور اپنے خادموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزدار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوکا رہنے کے، ان کو روزے کے ثمرات اور برکات اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ وہ کون سے روزدار ہیں
روزہ رکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں چگلی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کی ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ فرمایا جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، گالی گلوچ کرے، فرمایا سوائے بھوکا ہونے کے ان کے روزے کے ثمرات اور برکات ان کو نصیب نہیں ہوتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں تھیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا، بھوک اور پیاس میں سے نڈال ہو گئی، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، فرمایا اس میں ان کو کہو کہ کریں۔ ان عورتوں نے کہ کیا تو اس پیالے میں تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے اس پیالے میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حیران ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں نے روزہ رکھا حلال مال سے اور مسلمانوں کی غیبت کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ خون اور گوشت کے ٹکڑے یہاں پر گرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنا سگا بھائی جو مردار ہو اس کا گوشت کھائے؟ فرمائے غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے۔ اس لیے جو ہے آئیے ہم اس روزے کو قیمتی بنانے کے لیے، روزے کے ثمرات اور برکات حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ اور غیبت اور چگلی اور لڑائی اور جھگڑے چھوڑ دیں۔ اور یہ صرف رمضان المبارک میں چھوڑنا نہیں، پوری زندگی جھوٹ اور غیبت ہم نے چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو بقی ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔